صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب عزیز وقار، اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنی عزتیں رکھی ہیں، جتنی عظمتیں رکھی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اس کے مشن کے لیے، اس کے کاز کے لیے، اس کے دین کے غلبہ کے لیے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ العزت جل وعلا پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے میدان کارزار میں آگے بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو 13 سالہ زندگی میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی کافر اور مشرک کے مارنے پر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اجازت نہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں آ گئے تو مکہ والوں نے مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ رسول کے لوگوں کو، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، تم نے انہیں کیوں بنا دی، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور بھی کئی قسم کے اقدامات کیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت جل وعلا نے اہل ایمان کو پھر ان کے حملوں، ان کی سازشوں اور ان کے مسلمانوں کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے کوششوں کے جواب میں جہاد کی اجازت دی۔ جب جہاد کی اجازت ملی تو اس میں سب سے بڑا معرکہ جو ہوا، پہلا بڑا معرکہ، وہ بدر کا۔ میدان بدر میں اللہ پاک جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو وہاں کے ایک شخص کے نام پر معروف ہے۔ تو بدر میں تو اتفاق ہے، بدر بن آگے کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو بدر مدینہ طیبہ سے کافی دور ہے، مسافت ہے، جانے میں ٹائم بھی لگتا ہے، پیسے بھی کافی لگتے ہیں، اور لیکن یہ زیارات کرنے والی ہے لوگ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کی بات ہے، اس بستی کی بات ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ جن لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا ان کا کتنا مقام ہے۔ بعد میں جنگیں ہوئی ہیں لیکن بدر والا مقام جتنا ان کا ہے وہ درجہ نہیں رکھا گیا۔ اس وجہ سے یہ جنگ خصوصی طور پر حق اور باطل اور فرقان فرق کرنے والی ہے۔ یوم الفرقان کا نام قرآن پاک نے دیا۔ تو نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے مقابلے میں آئے۔ قرآن پاک اس جنگ کو بیان کرتے ہوئے بڑے عجیب زاویے سے جو ہے وہ ایک منظر کشی کرتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ هُوَ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، جب تم وہاں پر پہنچے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، تو مسلمانوں کو لگا مشرکین تو ہے ہی کچھ نہیں، تھوڑے سے کیا ہے، تھوڑے سے، اور مشرکین
کو لگا مسلمان تو ہمارے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو انہیں بس پہلے ہی حملے میں ختم کر دیں۔ یہ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب ایک طرف حقیقت کیا ہے کہ وہ زیادہ ہے، اور دوسری طرف دکھایا کیا جانا ہے وہ تھوڑے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی حکمتیں ہیں۔ جب یہ رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحرب خدع، جنگ دھوکہ ہوتی ہے، جنگ میں دکھایا کون جاتا ہے، کیا کون جاتا ہے، کبھی تھوڑے ہو تو روح کے ساتھ کئی طرح سے دکھایا جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو تو چھپا کر اچانک پھانسا پلٹ دیا جاتا ہے، کبھی آگے جا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ کر ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور پھر اچانک ان کو گھیر کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ الحرب خدع، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَإِن تُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا۔ اللہ پاک نے اپنے اس کام کا فیصلہ کرنے کے لیے مومنوں کو ان کی نظروں میں اور ان کو مومنوں کی نظروں میں بہت تھوڑا دکھتا ہے۔ تو مشرک تو ہوتا ہی تھوڑا ہے، کافر تو ہوتا ہی تھوڑا ہے، اب بہت کثیر بھی ہو، ایک مسلمان ڈٹنے والا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لاکھوں ہو وہ اکیلا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں حیثیت نہیں؟ اس لیے اسے اللہ کی تائید حاصل ہے، اسے اللہ رب العزت جل وعلا کی مدد حاصل ہے، وہ اصل مقام اور مقصود پر کھڑا ہے، اور دوسرے سب باطل ہے۔ اور جب حق آتا ہے تو باطل نے مٹنا ہوتا ہے، وہ لاکھوں میں ہو، وہ کروڑوں میں ہو، وہ اربوں میں ہو، اس کی پسپائی ہوتی ہے، اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان، تو تم بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے لیے نکلے، اللہ پاک نے غلبہ دیا، اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے پہل نہیں کرنی، تم نے پہل نہیں کرنی۔ تو ادھر سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ نکلا، حالانکہ اس نے پہلے کوشش کی جنگ نہ، لیکن ابو جہل نے ان کو تانے دیے، تو بڑا سردار تھا، ان تانوں کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ گیا، جوش میں آ گیا، اور اس نے ابو جہل کو کافی سنائی، لیکن کہا کل میدان میں پتہ چل جائے گا کون ہے۔ تو پھر وہ خود ہی مقابلے پر آیا، اپنے بھائی کو لایا، اپنے بیٹے کو لایا اور کہا وہ ہمارے مقابلے میں کون آتا ہے۔ باوجود دونوں لشکر سامنے، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے پہل نہیں کر۔ تو جب انہوں نے مبارزت کرنی میں آئے تو پھر ادھر سے 3 انصار کے لوگ نکلے، جب وہ نکلے تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا تم کون ہو بتاؤ، انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے اپنے اپنے نام لیے، تو انہوں نے کہا ہمارا تو ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، ہماری تو ان سے لڑائی نہیں ہے، جن سے ہماری لڑائی ان کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے اعزاء و اقربا کو بھیجا، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے 2 چچوں کو، 2 بھائیوں کے مقابلے میں اپنے 2 اور پھر اس جوان کے مقابلے میں جوان آ گئے۔ یہ ایسی کیفیت ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ، عبیدہ اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی شریف دور، اب وہاں پر مبارزت کرنی میں وہاں پر پہنچے تو انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اڑا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور ان دونوں حضرت حمزہ اور مولا علی شریف رضی اللہ عنہ اس
شیبہ پر حملہ کر کے اس کا بھی کام ختم کیا اور اپنے زخمی ہونے والے ساتھی کو اٹھا کر مار گئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے. تو وہ حضور سے پوچھتے ہیں کیا مجھے شہادت ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں ہاں. اللہ، انہیں کیا شوق تھا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا. اور آج ہمیں قربانی تو کیا، یہ جان کی قربانی تو گیا، ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے گھبرا جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو سب پاس ہوتے ہوئے بھی قربانی سے محروم ہیں، اولاد پاس ہوتے ہوئے بھی اولاد پر فخر سے محروم ہیں، عہدہ و منصب پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے صحیح استعمال سے محروم ہیں. تو نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساتھیوں کے بعد پھر ان کے اور جوان آئے وہ اسی طرح مرے اور یہ جنگ جو پھیلنی شروع ہوئی اور پھر عام حملہ ہوا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے خیال کیا صحابتی تو ہو گئی یار، میرے دائیں بائیں کون ہے مجھے پتہ تو چلے. یہ بخاری شریف میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، میں دائیں بائیں دیکھا تو میرے ساتھ تو بچے تھے. میں نے خیال کیا جب میں دائیں بائیں کا بڑا سہارا ہوتا ہے، اگر حملہ ہو دائیں طرف سے اچھا ساتھی ہو بائیں طرف سے اچھا ساتھی ہو تو اٹیک کو روکا جاتا ہے، یا اس پر ہو وہ کم از کم اپنا خود مار کر روکنے والا ہوتا ہے. تو دیکھا تو بچے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا ہمارا جائزہ لے رہے تو وہ بچے بول پڑے، کہنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ ان کا جذبہ دیکھیں، ابو جہل کون ہے؟ آپ کہتے ہیں تمہیں ان سے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سنے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے. اب وہ بچے یہ پوچھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عام جنگ ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر وہ نکلے اور وہ سیدھے ابو جہل پر حملہ اور تو یہ ہے جوش، یہ ہے جذبہ. ابو جہل کے ساتھی بڑے وہ اپنے ساتھ جو پاورفل لوگ تھے انہوں نے بھی حملہ کیا اور انہوں نے روکا. بعد یہ زخمی ہوا لیکن یہ دونوں اپنے آپ کو اس پر اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے اور ابو جہل پر حملہ کیا، لڑائی کی اور اس کو گرانے کے لیے کوشش کی. ان کے ساتھیوں نے ان کو جو ہے وہ روکا اور گرایا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کبھی نہیں کی. اس دور میں اگر کسی شخص نے یہ باتیں کی ہیں تو اس کا نام خادم حسین رضوی کہتا تھا. عجیب بات ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا کیوں نہیں گیا کہ حضور کی بےعزتی ہو گئی، حضور کی بےعزتی ہو گئی. مجھے اس بات کی نہیں ہے کہ میں زندہ واپس ہوں، مجھے اس بات کی ہے کہ میں وہ وقت نہ دیکھوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتیاں ہو رہی. یہ جذبہ آج نہیں پایا، ہر مسلمان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن پاک میں فرمایا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اہل مدینہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کا نبی جنگ میں تم گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا نبی میدان میں ہو تم پیچھے ہو، اللہ کا نبی تلوار لے کر آگے ہو اور تمہاری تلوار پیچھے. یہ قرآن ہے، سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ توبہ کا اس میں پڑھ کر دیکھیں. ان کو تو وہ تو اس وقت تھے، اب یہ سارے جہاں کے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دفاع کے لیے ہر مسلمان کا اپنی 100% کوشش کرنا یہی ایمان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک مومن پر حق ہے وہ نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. یہ غزہ میں کیا ہوا ہے؟ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ اللہ رب العزت جل وعلا نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جو 20 ہو گئے تو 200 پر غالب آ جاؤ. پھر آسانی فرمائی تم 1000 ہو گئے 2000 پر غالب آ جاؤ.
کے جتنے ملک ہیں ان میں جو چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے نا ہو سکتا ہے وہ بھی ان سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں. اور دوسری طرف اگر ان کے پاس بیریکیڈ ہے، ان کے پاس جہاز ہے، ان کے پاس بم ہے، تو یہ سارے کے سارے ہتھیار مسلمانوں کے پاس بھی موجود ہیں. لیکن کسی ان بھائیوں کی مزاحمت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جرأت ایمانی جو ہے وہ نہیں ہے. ان لوگوں میں جرأت ایمانی تھی، آج جرأت ایمانی ختم ہو گئی. وہ مٹھی پر جوڑ جو ہے وہ پہاڑ جتنا صدقہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ایمانیات میں اس قدر مضبوطی تھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو میری تربیت نصیب ہوگی وہ ایک مٹھی جو بھی دیں گے تو بعد والے وہ پہاڑ جتنا سونا دیں گے برابر نہیں آ سکتے. یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. مسلمانوں میں خلافت کیوں ختم ہوگی؟ جو لوگ آگے آئے تھے وہ حضور کی تربیت یافتہ نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران رہے، لیکن ان کو تربیت ابو سفیان صاحب کی ملی تھی رضی اللہ تعالیٰ کی، ان کو اپنے ان سرداروں کی ملی ہوئی تھی. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2-4 سال اس طرح ہوتے تو یہ خلافت راشدہ کا بڑا مزید آگے جاتا. وہ تربیت ہے جو یہ سب کچھ کراتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تربیت ہی آپ کا لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا. صرف 8 تلواریں ہیں، ادھر کتنے لوگ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جب حملہ کیا، زوردار حملہ کیا، پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ بھاگ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ اپنا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگتے چلے گئے، اور بدر کا میدان مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے جو ہے وہ بھر گیا. لوگ کم تھے لیکن ان کا جذبہ بڑا تھا، تعداد تھوڑی تھی لیکن اللہ رب العزت اللہ وعدہ کی مدد نے ان کو وہ مقام دیا کہ مشرکین مکہ جو ان سے 3 گنا زیادہ تھے ان کے مقابلے کی دھاپ نہ لا سکے، اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے پھر ان کا بقیہ سامان کرنا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ پکڑے تھے ان کو پکڑ لیا، ان کو قید کر لیا. اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان میں 5 جگہوں پر نشان لائے. اب یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان لگائے ہیں وہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں جا کر نہیں لگائے، ان کے علاقے میں جا کر نہیں لگائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں نشان لگائے، اور میدان جنگ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس طرف آ کر لڑے ہیں اور انہوں نے حملہ اس طرف آ کر کیا ہے. جب یہ انگریز کا دور تھا اس وقت بعض لوگوں نے ایسی تحریریں لکھی کہ یہ دفاعی جنگ تھی، یہ ایسا تھا ایسا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم وہ دفاعی تھا، یہ جارحیت والا تھا، یہ حملہ والا تھا، جتنا بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اللہ پاک کے حکم سے کیا. اس کی منشا اور اس کی جو ہے وہ حکم کو پورا کرنے میں کیا ہے. جو اللہ پاک نے حکم کیا اس کے مطابق آپ چلیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لگائے، یہاں پر یہ عتبہ گرے گا، یہ شیبہ گرے گا، یہاں امیہ گرے گا، یہ ابو جہل کا مقام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے کی نشان زدہ کر دیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس جنگ میں وہ اپنے سردار گوائیں گے اور مسلمان فیضیاب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے. وہ بھاگے، 72 بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بھی ہو گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ. تو وہ خواب جو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا وہ مکہ المکرمہ میں ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، وہ خواب اسی طرح پورا ہوا کہ مکہ المکرمہ کے بہت سارے بڑے بڑے جو قبیلے تھے، خاندان تھے، ان میں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں کام آئے اور قتل ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کو واصل نار کیا. تو اس طرح وہ لوگ جو تھے جب واپس گئے تانے الگ، یہ سب کچھ الگ، لیکن مسلمانوں نے ان قیدیوں کو لیا. 3 دن باہر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بدر کا ایک بند کنواں اس میں لاشوں کو کروایا اور میں ساری لاشیں لاؤ مشرقین. اب دیکھیں کہ انسانیت کی تقریب کی انتہا ہے جو اسلام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کا بھی کرام کیا کہ مارے گئے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ہے تو انسان. لاؤ ان کی لاشوں کو لا کر ان کی لاشوں کو کنویں میں گرا کر ان میں سے مٹی ڈالی تاکہ یہ جو ہے اس انداز سے پردہ ہو جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطاب فرمایا اور خطاب فرمایا کہ ہم نے اللہ کا وعدہ پورا جو وہ ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے. اللہ کا وعدہ ہم نے پا لیا ہے. کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ پا لیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ جب یہ چلے تھے تو بیت اللہ شریف پردے کو تھام کر انہوں نے کہا تھا جو حق ہے وہ غالب آ جائے اس کو کامیابی مل جائے. اور شیطان جی کے ساتھ تھا وہ باہر رہا تھا. جس وقت کوئی صلح کی کیفیت پیدا ہوتی تھی شیطان وہاں پر پھر نئے سے نئے روح میں ان کو ابھار دیتا. تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا بدر کے میدان میں شیطان بھاگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام کا کنویں پر کھڑے ہو کر ان کافروں کو خطاب فرمایا مخاطب کر کے. اور یہ مخاطب کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا نہیں. لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تھے. اگر کسی نے بدر کا واقعہ پڑھا ہے تو اس کو اس کی عقل ٹھکانے ہوگی. اب بخاری کو ماننے میں کیا ہے؟ اب بھی تو بخاری میں دوسری ہر جگہ پر ہر تفسیر میں یہ بات موجود. اور اللہ رب العزت جل وعلا کے نبیوں نے جب قوموں پر عذاب آیا ہے تو عذاب آنے کے بعد ان قوموں کی طرف انہوں نے خطاب فرمایا. آپ حضرت ہود علیہ السلام کا دیکھ لیں, قوم ثمود کو دیکھ لیں, حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں. فتولى عنهم وہ ان سے پھرے وقال اور انہوں نے خطاب کیا ان لوگوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیا. تو مردوں سے خطاب کیا. کن سے خطاب کیا؟ مردوں سے خطاب کیا. اور مردوں سے خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کیا تو کہا ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا تم نے پا لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے مردوں سے خطاب کر رہے ہیں. فرمایا عمر یہ سنتے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ سنتے ہیں. تو مجھ سے زیادہ سنتے ہیں تو حص بڑھ جاتی ہے. مرنے کے بعد حص بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. عالم برزخ ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. عالم برزخ کی ہمیں اتنی سمجھ ہے جتنی حضور نے فرما دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے. اس سے زیادہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. لوگ روح کے بارے میں باتیں اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی. تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے ربی ہے. ہمارے ربی تو ہے ہزاروں سال کا سلسلہ چل رہا ہے. روح میں کئی باتیں ہیں تو علماء نے بڑی بیان فرمائی ہے لیکن عوام کے لیے اتنا کافی ہے. عوام کے لیے اتنا کافی ہے. تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر مردوں سے خطاب فرمایا اور 3 دن وہاں ٹھہر کر آپ آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اعتراض پر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ پہلے سے زیادہ سنتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل اللہ کی یہ کیفیت ہے, اہل اللہ کی کیفیت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو بعض عارضے ہوتے ہیں, جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عارضے اٹھ جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ دوسرے میں صلاحیت ہو. آپ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیں, اگر وہاں تیل نہیں پانی ہے تو چراغ تو نہیں جلے گا. پانی سے چراغ تو نہیں جلے گا. پانی اگرچہ منرل واٹر ہی ہو, پانی سے چراغ تو نہیں جلے گا. تو آگے چراغ ہو تو چراغ جل جاتا ہے, روشنی آ جاتی ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو کیفیت ہے بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک اصحاب بدر کا صدقہ ہمیں بھی ایمان یاد میں, ہمیں بھی عملیات میں ان جیسا جذبہ عطا فرمائے, ان کے جذبے کی کرنیں عطا فرمائے
اور ان بدر والوں سے محبت عطا فرمائے. اہل بدر کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے نام یاد کرنا، یہ سارے کا سارا ایسا برکت والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس پر رحمتیں اور مہربانیاں رکھی ہیں. آخری بات اور بدر کا قصہ ختم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بدری صحابی پر، جتنے بدر سارے صحابہ تھے لیکن جو بدر والے تھے وہ بدری صحابی کہتے تھے. ایک بدری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کاری کا الزام ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کام اٹھے، وہ بدر والے پر الزام لگا رہے ہیں، بدر والے پر الزام لگا رہے ہیں. آپ کام اٹھے، آپ نے فرمایا گواہیاں لاؤ. یہ نہیں ہو سکتا، بدر والوں کا تو مقام ہی اللہ پاک نے اتنا بڑا رکھا ہے. تو جب گواہیاں لائیں گی گواہیاں پوری نہ ہوئی، اس لیے اللہ پاک جل وعلا نے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اگر گواہیاں پوری نہ ہوں یہ سب جھوٹے ہیں اور ان جھوٹوں کو سزا دی جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو اس وقت کوڑے مروائے. بدر والے پر الزام لگاتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے. تو بدر والوں کا اتنا بڑا مقام ہے، خود خلیفہ راشد نے اتنا احترام کیا. اللہ پاک اہل بدر کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمیں بھی اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق